حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ نیب میں تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اور کسی قسم کا کوئی ویکیوم قائم نہ ہو، اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو تا حکم ثانی چیئرمین نیب رکھا جائے گا، اور اس کے لیے ایک مجوزہ صدارتی آرڈیننس ہے جس کے تحت اب چیئرمین نیب کا عہدہ قابل توسیع ہوگا، اور اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جناب جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔ یہ بات اس میں یقینی ہے کہ چیئرمین نیب جناب جسٹس جاوید اقبال کو حکومت کوئی نئی مدت آفر نہیں کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نیب قوانین میں اصلاحات سے منسلکہ تمام امور سامنے لا رہی ہے اور ایک بڑے اصلاحاتی پروگرام پہ کام کر رہی ہے نیب قوانین کے حوالے سے، اور اس کی خواہش ہے کہ اپوزیشن سے اس سلسلے میں مذاکرات کیے جائے، اور اسی اہم پیش رفت میں یہ بات شامل ہے کہ وزیر اعظم نئے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف سے بھی کنسلٹیشن کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے آج اس حوالے سے حکومتی پالیسی کو آخری شکل دی گئی۔ کابینہ اجلاس میں اس مجوزہ نیب آرڈیننس کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ کابینہ اجلاس سے بتایا گیا کہ نیب آرڈیننس میں ترمیمی اصلاحات پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کریں گے، اور پارلیمنٹ میں نیب اصلاحات پر اپوزیشن میں اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ دلچسپ بات ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی لیگل ٹیم اور خاص طور پہ وفاقی وزراء کے موقف پہ تضاد ہے۔ آج کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ آرڈیننس آنے کے بعد چیئرمین نیب کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کا قانونی تقاضا باقی نہیں رہے گا۔ چیئرمین نیب کے متعلق جو آرڈیننس ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ کل اس ضمن میں آرڈیننس جو ہے وہ آئے گا جو اس لیکونا کو دور کرے گا۔ اگر لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ملوث ہے نیب کے کیس میں، تو پھر کنسلٹیشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ شہباز شریف خود جو ہے وہ ملزم ہے نیب کے، اور یہ شہباز شریف سے پوچھ کے اگلا چیئرمین لگانا ایسا ہی ہوگا کہ ہم چور سے پوچھیں کہ آپ بتائیے آپ کا تفتیشی کون ہوگا۔ لہذا ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے اگلے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے۔ بہتر ہوتا کہ اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن کو بدل لیتی اور ہم ایک ایسے آدمی سے کنسلٹیشن کرتے جس کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں۔ لیکن آج حکومتی موقف بیان کرتے ہوئے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ضرور ہوگی، اگر متفقہ فیصلہ نہ ہو سکا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان نے بھی آج میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں وزیر قانون کے موقف کی تائید کی۔ جب تک نئے چیئرمین نہیں اپوائنٹ ہوں گے تو جو ایگزسٹنگ چیئرمین ہے وہ کنٹینیو کیے جائیں گے، وہ کنٹینیو ان کا کام رہے گا۔ ہی ول کنٹینیو ٹو ایکٹ ایز چیئرمین۔ پھر جو وہ کلوز تھی نان ایکسٹینڈیبل والی کلوز کہ صرف ایک ٹرم ملے گا کسی بھی چیئرمین کو، تو ایک تو وہ نکالی جا رہی ہے۔ پہلے یہ ہمارے درمیان یہ ڈسکشن چل رہا تھا کہ اگر کسی کے خلاف کیس ہو تو اس کو پھر اس سے مشاورت نہ کی جائے۔ لیکن بعد میں پھر یہ دوبارہ سے ڈسکشن ہوا ہے، تھنکنگ آئی ہے کہ ایسا نہ کریں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس سے مشاورت انٹیکٹ رکھی جا رہی ہے، ان سے کنسلٹیشن کیا جائے گا، اور اگر کسی وجہ سے ڈیڈ لاک قائم رہتا ہے تو وہ پھر پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرز پہ یا وہی پارلیمانی کمیٹی ہوگی جس کو یہ پھر معاملہ ریفر کیا جائے گا ان کیس آف ڈیڈ لاک۔ کیونکہ فواد چودھری صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ کسی بھی صورت میں مذاکرات نہیں ہوں گے جناب شہباز شریف سے، کیونکہ ان کے خلاف نیب کیسز ہے، لیکن اب حکومت کی حکمت عملی وہ ہے جس کی ترجمانی فروغ نسیم کر رہے تھے، کیونکہ حکومت کے اندر یہ سوچ موجود ہے حکومت کی قانونی ٹیم میں کہ اس کے لیے باقاعدہ راستہ موجود ہے، اور اگر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کسی بھی صورت میں پیش رفت نہیں ہوتی چیئرمین نیب کے حوالے سے بات چیت میں یا کسی قسم کی مفاہمت میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ابتدا کی جائے اور آئین کی اور قانون کی جو یہ پیش رفت ہے جس کی جو ضرورت ہے اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس سلسلے میں بڑا فیصلہ ہے، میننگ فل کنسلٹیشن لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی وہ ضروری ہے، تو اس حجت کو تمام کر کے اس کے بعد یہ معاملے کو اپوزیشن کے ساتھ اسی بات کو آگے لے جایا جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں، جہاں پر حکومت کی خواہش ہے کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ یقیناً حکومت مستقل چیئرمین نیب کی تقرری سے پہلے نیب قوانین میں اصلاحات کی اور دور رس اصلاحات کی
خواہاں ہیں۔ مجوزہ اصلاحات جو ہمیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق 6 ماہ میں نیب کیسز سے نمٹا جائے گا، یعنی کہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، پابند کیا جائے گا۔ چیئرمین نیب کی 4 سالہ مدت ملازمت کو قانونی تحفظ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں مس کنڈکٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کے ذریعے ہٹایا جا سکے گا۔ یہ بھی سفارش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی ملزم کی گرفتاری کی منظوری خالصتاً چیئرمین نیب کی ثوابدید نہیں ہوگی۔ اگر ملزم تفتیش میں معاونت کرے تو گرفتاری کی بجائے صرف اس کا نام ECL میں شامل کر لیا جا سکتا ہے۔ مجوزہ نیب اصلاحات کے تحت نیب کے ڈائریکٹر جنرلز کے اختیارات بھی پہلے سے کم کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ادارے جہاں پر اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ بورڈز فیصلے کرتے ہیں یا کہ اجتماعی فیصلوں کی صورت ہوتی ہے، کابینہ کے فیصلے یا دوسرے معاملات جن اداروں میں، تو وہاں پر بھی نیب قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آج وزیر قانون فروغ نسیم نے نیب قوانین کی دیگر اہم اصلاحات بھی میڈیا سے شیئر کی۔ جتنے بھی ٹیکس کیسز ہیں، کوئی بھی ایسی پرائیویٹ اگر ڈیلنگز ہیں کسی کی، تو اس میں نیب کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو ریلیونٹ جورسڈکشن جہاں جہاں ہے FBR میں یا اور کہیں، تو وہ ادھر ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ پھر ساتھ ساتھ اگر کوئی پروسیجرل لیپسز ہیں کسی ڈیسیجن میکنگ میں، جس کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ اس طرح کی بدنیتی نہیں ہے، کسی نے کالے پیسے نہیں بنائے اور صرف کوئی پروسیجرل لیپس ہے، تو صرف اس بنا پہ نیب کا جورسڈکشن جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر بیل کی پاور جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو دی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ اب جو نیب کے ججز ہوں گے، ایک بہت اچھی کوالٹی آف ججز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کا پیکیج جو ہوگا، سیلری پرکس جو ہوگی، وہ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہوگی۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے عہدے میں توسیع اور نیب قوانین میں اصلاحات کے موقع پر نیب میں ایک بڑی ناخوشگوار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ انہیں اپریل 2019 میں ڈپٹی چیئرمین نیب مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے عہدے کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ حسین اصغر ایک بہت عمدہ شہرت کے پولیس آفیسر ہیں اور بہت ہی ایماندار پولیس آفیسر ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ ان کے خلاف 5 سال پہلے پنجاب کانسٹیبلری میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام لگا تھا، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی متنازع معاملہ ہے۔ اور خبریں یہ آئی تھی کہ نیب لاہور نے خود اپنے ڈپٹی چیئرمین کے خلاف انکوائری کی اور چیئرمین نیب کو مراسلہ بھیجا، جس پر حسین اصغر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یقیناً حسین اصغر ایک بہت عمدہ شہرت کے پولیس آفیسر تھے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اصلی پس منظر کیا ہے۔ ایک خلا جو نیب میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ خالی نہیں رکھ سکتا، اس کو بھی بھرنا ضروری ہے۔ اس پورے پس منظر پہ قانونی، حکومتی اور آئینی رائے حاصل کرتے ہیں سابق وزیر قانون سینیٹر علی ظفر، جو حکومت کی قانونی معاملات میں بہت اہم مشاورت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ حکومت اس سے پہلے بھی ایک کوشش کر چکی ہے نیب قوانین میں اصلاحات کی، جس کے لیے آرڈیننس بھی آیا، پھر وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا، بیک ٹو اسکوائر ون وہی ساری سچویشن ہو گئی۔ کیا اس دفعہ تیاری اس سے بہتر ہے، یا یہ کہ یہ پھر ایک ایسا ہی معاملہ ہے جو کہ جس میں شور ہوگا، نظر آئے گا، لیکن بیک ٹو اسکوائر ون والی پھر صورتحال ہو جائے گی؟ جی، یہ جو نیب کا آرڈیننس آنے جا رہا ہے، اس میں مجھے بھی موقع ملا تھا کہ میں بھی کچھ پارٹیسپیٹ کر کے اپنی ایڈوائز یا دے سکوں، اور میں نے دی۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں جو آرڈیننس آپ دیکھیں گے۔ اس کا ایک پہلو تو ہے ریگارڈنگ اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین، کہ چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہونی چاہیے۔ ایک موقف یہ آیا تھا کہ ایک وقت پہ یہ خیال تھا کہ شاید یہ اپوائنٹمنٹ جو مشاورت کا طریقہ کار ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی اور اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بنایا جائے۔ لیکن پھر یہ طے کہ نہیں، یہ پروسیس بالکل درست ہے، ہونا چاہیے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی مشاورت۔ لیکن قانون میں کچھ لکوناز ہیں، کچھ گیپس ہیں، کوئی بدعتیں ہیں۔ ایک تو یہ پرابلم تھا قانون میں کہ اگر یہ کنسلٹیشن کا پروسیس ناکامیاب ہو تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے، ٹرم ختم ہو جائے چیئرمین کی، تو چیئرمین ہٹ جائے گا، اور اس کے بعد نیب جو ہے وہ چیئرمین کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک بڑا گیپ تھا جس کو پر کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اگر کسی وجہ سے یہ جو مشاورت ہے یہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا طریقہ کار کریں۔ وہ طریقہ کار پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کو جائے گا، اور یہ بھی ڈیبیٹ ہوئی کہ اگر پارلیمنٹری کی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر یہ جوائنٹ ہاؤس آف پارلیمنٹ کو جانا چاہیے معاملہ۔ اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا
تب تک کنٹینیوٹی کی خاطر، تب تک تاکہ نیب ختم نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائے نیب کا کام، جو ایگزسٹنگ چیئرمین ہے وہ کنٹینیو کریں گے. تو یہ ایک بڑا اچھا میرا خیال ہے جی. اور یہ ارینجمنٹ جو ہے سینیٹر صاحب، یہ جو ہے یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے کہ جب تک کہ پھر وہ بل جس کو کہ پھر جو کہ آرڈیننس کی شکل میں اگر حکومت لا رہی ہے، یا یہ کہ پہلے کوشش یہ ہوگی کہ اپوزیشن سے وہ جو اصلاحات والا معاملہ ہے اپوزیشن کے ساتھ نیگوسیشن کر کے دیکھا جائے کہ اس پہ کوئی کنورج ہو سکتے ہیں یا یہ کہ کامن گراؤنڈ مل سکتا ہے، تو اس کو قانون کی صورت میں منظور کر لیا جائے. یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو اصلاحات لانی ہے وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے پہلے لے آئیں اور اس کے بعد اپوزیشن سے مشورہ کیا جائے؟ کیا حکمت عملی ہے؟ جی دیکھیں، تو ایک تو یہ مسئلہ تھا جس کو بہت ارجنسی تھی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مشاورت کا ایشو جو پروسیس ہے وہ ختم نہ ہو اور چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکے اور نیب رک جائے. تو یہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا. اس کے علاوہ اس آرڈیننس کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے جس پہ پھر بہت ڈیبیٹ ہوئی. وہ حصہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نیب کے قانون میں غلط، جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی بھی رہی ہے. ایک مثلاً آپ کے پروگرام پہ ہی کافی ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ جو ایک فیصلہ کرتا ہے ایک باڈی، جس کو آپ کیبنٹ کہہ لیں، آپ اس کو ECC کر لیں، آپ کمیٹی کہہ دیں، یا کوئی بیوروکریٹ فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلے میں کسی قسم کی ایکشن کا کوئی تعلق نہیں، لیکن فیصلہ بعد میں نیب کہتی ہے کہ یہ غلط ہے. تو نیب کیا اس قسم کے فیصلے کو بھی نیب کے قانون میں ہونی چاہیے اجازت کہ وہ ریفرنس کے طور پہ کسی کے خلاف کرمنل کیس کر دیں. تو یہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کرپشن سے، اس میں کوئی ثبوت نہیں آپ نیب کو ملتا کہ کسی قسم کے پیسے دیے گئے ہیں، کوئی گین ہے، کوئی بینیفٹ ہے، تو پھر اس قسم کی جو فیصلے ہیں وہ کرمنل فیصلے نہیں ہوتے. اس میں بینکس کے بورڈز بھی شامل ہیں نا، یہ بینکوں کے فیصلے ہیں، اور پھر جو نجی فیصلے ہیں، یعنی کہ نجی معاملات ہیں، بزنسز کے معاملات ہیں اور پرائیویٹ معاملات ہیں، ٹیکسز کے معاملات ہیں، وہ بھی اب نیب ان قوانین کے ذریعے نیب کی اپروچ سے باہر ہوں گے. جی، دوسرا یہ بھی اس لیے فیصلہ کیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو، اور آپ نے اپنے پروگرام میں بار بار اس کا ذکر بھی کیا ہے. اس ایشو کو بھی دیکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ جہاں ایک پرائیویٹ بزنس کا معاملہ ہے، آپس میں لین دین کا معاملہ ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو یہ بھی نیب کے قانون میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ بہت بار دیکھا گیا کہ جو ہیرسمنٹ ہو رہی تھی بزنس ہاؤسز کو اپنے معاملات میں بھی، جب وہ کوئی فیصلے کرتے تھے تو وہ بھی نیب میں چلے جاتے. اس چیز کو بھی کور کیا گیا ہے کہ نیب اب اس قسم کے معاملات کو بھی نہیں دیکھے گی، اور اگر کوئی ان میں کرائم ہے، کوئی کرپشن ہے، کسی قسم کا ایسا معاملہ ہے، تو پھر وہ ریلیونٹ اتھارٹی جو ہے اس کے پاس جائے گا. نیب کا تعلق صرف ہونا چاہیے پبلک آفس ہولڈر کی کرپشن کے ساتھ، تو اس کو کانسنٹریٹ کیا گیا ہے. اور تیسرا ایک اور ایسپیکٹ بھی اس طور میں لے کے آیا، ایک طرح سے پروسیس اس کو بنایا گیا ہے، پروسیجرز دیے گئے ہیں تاکہ جو شفافیت ہے اس سارے نیب کے قانون کی اور جو ٹرائل کی وہ سامنے آ سکے. ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کی ریموول کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور ہوگا یہ کامران صاحب کے الٹیمیٹلی، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آرڈیننس جو ہوتا ہے اس کی زندگی تو تھوڑی ہوتی ہے، یہ قانون جتنی اس کی فار ایور نہیں ہوتا یہ، تو الٹیمیٹلی اس نے جانا تو بل کی صورت میں قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے، جہاں ڈیبیٹ ہوگی. ہو سکتا ہے مزید امینڈمنٹس بھی ہوں اس آرڈیننس میں، لیکن فی الحال چونکہ یہ بہت ضروری تھا اس لیے اس کو آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا ہے. تو سینیٹر صاحب میں یہ صحیح سمجھا ہوں کہ ایک آرڈیننس کا حصہ یا ایک آرڈیننس وہ ہے جو کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، جس سے کہ جسٹس جاوید اقبال تاحکم ثانی چیئرمین نیب کی حیثیت سے کام کریں گے. دوسرا آرڈیننس جو ہے جس میں یہ اصلاحات ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ انٹروڈیوس ہو جائے گا، یا اس میں ابھی کچھ وقت لگانا چاہتی ہے حکومت اور اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے لے جانا چاہتی ہے؟ اس میں ایک ڈیبیٹ بالکل یہ ہوئی کہ اس آرڈیننس کو صرف اور صرف اس اپوائنٹمنٹ کی حد تک رہنا چاہیے، اور باقی جو مسائل ہیں، جو باقی گیپس ہیں یا لکونات ہیں، وہ اس کے لیے بل کی صورت میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے.
لیکن پھر تاکہ اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو سکے اور پھر مشاورت سے اس پہ آگے بل قانون میں بنے، تبدیل ہو. لیکن پھر فیصلہ یہ گیا کہ فی الحال ایک آرڈیننس لے کے آتے ہیں، جس طرح پہلے آرڈیننس لے کے آئے تھے. پچھلے آرڈیننس میں جو خامیاں تھیں اس کو بھی امپروو کیا گیا ہے، اور ایک آرڈیننس کی شکل میں یہ سارے معاملات پیش کیے جائیں گے. اور پھر الٹیمیٹلی جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ آرڈیننس کی جو زندگی ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ کچھ مہینے ہوتی ہے، تو یہ پارلیمنٹ میں سارے معاملے دوبارہ جائیں گے. فی الحال کے لیے آرڈیننس کی شکل میں ہی یہ قانون میں امینڈمنٹس ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر علی ظفر ہمارے ساتھ تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ موجودہ چیئرمین جناب جسٹس جاوید اقبال کو تاحق ثانی ایکسٹینشن دی جائے گی، بلکہ نیب کے اصلاحات کا بھی صدارتی آرڈیننس ساتھ آ رہا ہے، اور اس طرح سے نیب میں یہ تبدیلیاں اور اس کے قانون میں تبدیلیاں اور یہ نیا دور نیب کا جو ہے یہ شروع ہونے والا ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے. اس کے بعد یہ پھر معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا.